آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ دوران پروگرام ہم آپ کے پسندیدہ نظمیں بھی آپ کو سنوائیں گے، آپ کے پیغامات بھی پڑھ کے سنائیں گے، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے ہم حمدیہ کلام میں سے۔ کلام ہے در ثمین میں سے، ہمیں اس یار سے تقوی عطا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ ہمیں اس یار سے تقوی عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے، ہمیں اس یار سے تقوی عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے۔ کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرط لقاء ہے، کہ یہ حاصل ہو جو شرط لقاء ہے۔ یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک جوہر سیف دعا ہے، یہی ایک جوہر سیف دعا ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ کیا ہی پیارا کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے۔
ایک پیغام شامل کرنا چاہیں گے۔ کراچی پاکستان میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم رفیع رضا قریشی صاحب اور محترمہ شاہینہ رفیع صاحبہ۔ آپ کا کہنا ہے کہ MTA کے سارے پروگرام آپ کو اچھے لگتے ہیں اور انتخاب سخن بھی بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس پروگرام کے توسط سے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ کا سلام پہنچ جاتا ہے۔ جناب رفیع رضا قریشی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ نعتیہ کلام سنتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکن خدا برتر، خیر الورا یہی ہے، لیکن خدا برتر، خیر الورا یہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے محترم رانا محمود الحسن صاحب کی آواز میں۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ نئی آوازوں کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے، نئی جو آوازیں ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک آڈیو نظم سنوائیں گے محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب آف جرمنی کی۔ تو اگر محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب کے کوئی دوست اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ یا سن رہے ہوں تو انہیں بتا دیں کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد ان کی جو نظم ہمیں بھجوائی گئی ہے وہ آڈیو میں ہم سنوائیں گے۔ اس وقت نظم ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے دلوں میں پیار کی خوشبو۔ فرمائش کرنے والوں میں دیگر احباب کے علاوہ محترم نسیم خان صاحب کینیڈا سے آپ کا بھی پیغام مل گیا ہے۔ آپ نے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا ہے۔ آئیے اسی موضوع پر نظم سنتے ہیں،
دلوں میں پیار کی خوشبو. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا. کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا. انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا. جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا. دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا. دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی. اٹلانٹا جارجیا USA میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم سعید احمد خان صاحب اور محترمہ ریحانہ باسط صاحبہ، محترمہ لبیبہ سعید صاحبہ اور ارسلان ولید صاحب. آپ سب کا کہنا ہے کہ پروگرام انتخاب سخن آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ لکسمبرگ سے محترم منصور احمد صاحب، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ بڑا محبت بھرا آپ کا پیغام مل گیا ہے. محترم منصور صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. وقت ہوا چاہتا ہے نئی آواز سننے کا. نئی آواز متعارف کروا رہے ہیں محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب. اور ناظرین، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ آواز کیسی لگی ہے. آئیے سنتے. کس قدر ظاہر ہے نور
اس مبدأ الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم، آئینہ ابصار کا چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا۔ جی ناظرین، ابھی ہم سن رہے تھے نظم در السمین میں سے، آواز تھی محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب کی، اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی ہے۔ ہمارا جو سارا پروگرام ہے وہ آپ کی آراء، آپ کی فرمائشوں، آپ کی تجاویز کو دیکھتے ہوئے ترتیب دیا جاتا ہے۔ محترم یاسر احمد صاحب، آپ کا پیغام مل گیا ہے، آپ کا بے حد شکریہ۔ محترمہ زرکا مبشر صاحبہ سیالکوٹ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ محترم عبد المالک صاحب چک نمبر 35 میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ محترم رانا سلطان احمد صاحب باب الابواب روا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب کے لیے ہم نظم لگا رہے ہیں، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی۔ آئیے سنتے ہیں۔ سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، ہموار سے دیوار سے شمشیر و سنا بھی، پھولوں کی مہک ہے کبھی شعلوں کی زباں بھی، ہموار سے دیوار سے شمشیر و سنا بھی، پھولوں کی مہک ہے کبھی شعلوں کی زباں بھی، ناموس محمد پہ کبھی وقت جو آیا، ہم پیش کریں گے اسے نذرانہ جاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہ
نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی۔ ہم وہ ہے کہ دشمن کو بھی دیں دل سے دعائیں، جو آئے مٹانے اسے دیں امن و امان بھی۔ ہم وہ ہے کہ دشمن کو بھی دیں دل سے دعائیں، جو آئے مٹانے اسے دیں امن و امان بھی۔ افریقہ کے صحرا میں کیا ہم نے اجالا، یورپ کے کلیساؤں میں دی ہم نے اذاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی۔ منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی۔ الہاد کو للکارا سر محفل الہاد، تسلیس کے چہرے کو کیا ہم نے عیاں بھی۔ الہاد کو للکارا سر محفل الہاد، تسلیس کے چہرے کو کیا ہم نے عیاں بھی۔ توحید کے مت والوں پہ تکفیر کے فتوے، واعظ کا ہے کیا خوب یہ انداز بیاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم محمد طاہر ندیم صاحب کا لکھا ہوا کلام اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے۔ فرمائش کرنے والوں میں محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ، محترمہ مغفورہ رانجہ صاحبہ، محترم عبدالشکور صاحب USA سے، محترم عاطف صاحب کشمیر سے شامل ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے۔ اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، پھر کسی سے نہ دل لگانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، پھر کسی سے نہ دل لگانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے۔ کرچیاں ہو نہ جائے سینے کی، کرچیاں ہو نہ جائے سینے کی، کوئی آنسو مجھے بہانے دے، کوئی آنسو مجھے بہانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، ٹکڑے کر دے ستم شیاروں کے، ٹکڑے کر دے ستم شیاروں کے، بے مہاروں کو قید خانے دے، بے مہاروں کو
قید خانے دے، رحم فرما کے یا کرم کر کے، رحم فرما کے یا کرم کر کے، دینے والے کسی بہانے دے، دینے والے کسی بہانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے۔ اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، کیا ہی خوبصورت کلام محترم محمد طاہر ندیم صاحب کا ہم سن رہے تھے محترم عصمت اللہ صاحب کی آواز میں۔ محترم میر نسیم الرشید صاحب کا پیغام مل گیا، محترم عثمان احمد صاحب، محترم اسامہ صاحب، محترم عمر صاحب USA سے، محترمہ ارم مظفر صاحبہ آپ کا بھی پیغام مل گیا۔ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں آپ کے لیے دعائیہ کلام مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے۔ ایک نور خاص میرے دل و جا کو بخش دو، ایک نور خاص میرے دل و جا کو بخش دو، میرے گناہ ظاہر و پنہاں کو بخش دو، مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے، بارے گناہ بلا ہے میرے سر سے ٹال دو، بارے گناہ بلا ہے میرے سر سے ٹال دو، جس راہ سے تم ملو مجھے اس راہ پہ ڈال دو، مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے، ہے قابل طلب کوئی دنیا میں اور چیز، ہے قابل طلب کوئی دنیا میں اور چیز، تم جانتے ہو تم سے سوا کون ہے عزیز، مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے، دونوں جہاں میں مایا راحت تم ہی تو ہو، دونوں جہاں میں مایا راحت تم ہی تو ہو، جو تم سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو، مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے، پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے۔
کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہیں۔ لکھنے والے ہیں محترم پروفیسر مبارک احمد عابد صاحب، پڑھنے والے ہیں محترم مصور احمد صاحب، فرمائش کرنے والوں میں محترمہ انصر رضا صاحب کینیڈا سے، محترمہ صدیقہ صدف صاحبہ روا سے، لاہور سے محترمہ فوزیہ در سمین صاحبہ۔ آئیے برکات خلافت کے حوالے سے یہ کلام سنتے ہیں، وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہے۔ وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہے کہ جن پہ ابر کرم بن کے آ جناب رہے۔ وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہے کہ جن پہ ابر کرم بن کے آ جناب رہے۔ بہار دیتے ہیں ہر جاں نقوش پا تیرے، بہار دیتے ہیں ہر جاں نقوش پا تیرے۔ قدم قدم پہ تیری راہ میں گلاب رہے، قدم قدم پہ تیری راہ میں گلاب رہے۔ تمام عمر ہی مہکے تیری محبت میں، تمام عمر ہی مہکے تیری محبت میں، ہم عمر بھر اس خوشبو سے فیضیاب رہے، ہم عمر بھر اس خوشبو سے فیضیاب رہے۔ کڑی ہو دھوپ سفر کر بے اب لا پائی، کڑی ہو دھوپ سفر کر بے اب لا پائی، ادائے فرض ہے ہم تیرے ہم رکاب رہے، ادائے فرض ہے ہم تیرے ہم رکاب رہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام جناب پروفیسر مبارک احمد عابد صاحب کا ہم سن رہے تھے، محترم مصور احمد صاحب کی آواز میں۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے کلام محمود میں سے ہے عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم خاور افتخار صاحب جرمنی سے، محترم مبشر احمد صاحب جاپان سے، اور سری لنکا سے محترم شوکت شوقین صاحب شامل ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ۔ عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ، گرتے پڑتے
در مولا پہ رسا ہو جاؤ، گرتے پڑتے گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، اور پروانے کی مانند فدا ہو جاؤ، اور پروانے کی مانند فدا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، حق پیاسوں حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں، کلام محمود میں سے ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے، اور بہت سے پیغامات مل رہے ہیں۔ محترم تنویر احمد ناصر صاحب قادیان سے، محترمہ حالہ تنویر صاحبہ قادیان سے ہی، محترم خورشید خادم صاحب، محترم عبدالباری صاحب، آپ کے پیغامات مل گئے ہیں۔ سیرا لیون سے محترم اسد اللہ صاحب کے پیغامات ملتے رہتے ہیں۔ لندن سے محترم قادر طاہر صاحب کے، ساحل احمد صاحب انڈیا سے، محترم چودھری محمد نذیر صاحب قادیان سے، آپ سب کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیا جائے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے از راہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اور اسی موضوع پر ہم یہ نظم سنیں گے۔ آج یہ وعدہ رہا میرے سپاہ کے روبرو، ایک اشارے پر ہے قرباں جانو مالو آبرو۔ آئیے سنتے ہیں۔ لبیک میرے کارواں، لبیک جانے قدسیاں، لبیک مرشدم، لبیک دلبرم۔ آج یہ وعدہ رہا میرے سپاہ کے روبرو، آج یہ وعدہ رہا میرے سپاہ کے روبرو، ایک اشارے پر ہے قرباں جانو مالو آبرو۔
ایک اشارے پر ہے قرباں جان و مال و آبرو، اے کہ حسن باوضو، اے کہ حسن باوضو، رائے گاں جانے نہ دیں گے ہم شہیدوں کا لہو، رائے گاں جانے نہ دیں گے ہم شہیدوں کا لہو، لبیک میرے کارواں، لبیک مرشدم، لبیک جانے قدسیاں، لبیک دلبرم، آج یہ وعدہ رہا میرے سپاہ کے روبرو، ایک اشارے پر ہے قرباں جان و مال و آبرو، ایک اشارے پر ہے قرباں جان و مال و آبرو، ہم صدا رکھیں گے اونچا پرچم اسلام کو، ہم صدا رکھیں گے اونچا پرچم اسلام کو، اور بھی روشن کریں گے مصطفیٰ کے نام کو، اور بھی روشن کریں گے مصطفیٰ کے نام کو، صف بصف اور کو بکو، صف بصف اور کو بکو، لاکھ مقتل ہو رہیں گے ہم ہمیشہ سرخ رو، لبیک میرے کارواں، لبیک مرشدم، لبیک جانے قدسیاں، لبیک دلبرم۔ ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے برکات خلافت کے حوالے سے، آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ محترم طارق احمد صاحب MTA کینیڈا سے آپ کا پیغام مل گیا ہے، آپ ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہم بے حد شکر گزار ہیں، اکثر و بیشتر آپ کی طرف سے بڑے پرخلوص اور دعاؤں بھرے پیغامات ملتے رہتے ہیں۔ ناظرین، کلام طاہر میں سے ایک نعتیہ کلام ہم آپ کو سنواتے رہتے ہیں، اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں۔ عام طور پہ پروگرام میں ساری نظمیں جو ہیں وہ مختصر سنواتے ہیں، لیکن یہ جو نعتیہ کلام ہے یہ چونکہ ایک مضمون کے رنگ میں ہے، مکمل مضمون ہے، اس لیے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ نظم پوری سنوا رہے ہیں۔ اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں۔ وہ والی تھا مسکینوں کا، اور یتیموں کا، یہ
یہ ماں بہنوں کے سر کے چادر کو جلانے والے ہیں، اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ جود و سخا کا شہزادہ تھا، بھوک مٹانے آیا تھا، یہ بھوکوں کے ہاتھوں کی روٹی چھین کے کھانے والے ہیں، اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں، دینوں ایمان وطن یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں، دینوں ایمان وطن اے دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن، اے دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن، ظالم مت بھولے بالآخر مظلوم کی باری آئے گی، مکاروں پر مکر کی ہر بازی الٹائی جائے گی، پتھر کی لکیر ہے یہ تقدیر، مٹا دیکھو گر ہمت ہے، یا ظلم مٹے گا دھرتی سے، یا دھرتی خود مٹ جائے گی،
یا ظلم مٹے گا دھرتی سے، یا دھرتی خود مٹ جائے گی، اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں۔ ابھی ہم یہ نعتیہ کلام سن رہے تھے، کلام طاہر میں سے، آواز تھی محترم احمد کمال صاحب کی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کلام محمود میں سے ہے، تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم۔ فرمائش کرنے والوں میں محترمہ روبینہ وسیم صاحبہ، محترمہ صدیقہ صاحبہ، محترمہ سعدیہ صاحبہ اور محترمہ بشرا جاوید صاحبہ شامل ہیں۔ آئیے سنتے ہیں تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ جو کوئی ٹھوکر بھی مار لے گا تو اس کو سہ لیں گے ہم خوشی سے، تو اس کو سہ لیں گے ہم خوشی سے، کہیں گے اپنی سزا یہی تھی، زباں پہ شکوہ نہ لائیں گے ہم۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ ہمارے حال خراب پر گو ہنسی انہیں آج آ رہی ہے، ہنسی انہیں آج آ رہی ہے، مگر کسی دن تمام دنیا کو ساتھ اپنے رلائیں گے ہم۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ کیا ہی خوبصورت کلام، کلام محمود میں سے ابھی ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم صبور احمد بھٹی صاحب کی، اور ہمارا پروگرام اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ آج کے پروگرام کی آخری نظم وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور، یہ کلام ہے محترم عبد الکریم قدسی صاحب کا۔ آئیے سنتے۔ ہوتا ہے جیسے 14ویں کے چاند کا ظہور،
मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर। माहौल रोशनी से है सारा नहा गया, एक आफताब ताज़ा है मंजर पे आ गया, हर जर्रा रोशनी से मुरादें है पा गया। आता है शब के बाद जो एक सुबह है नौ का नूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर। खुशबू की तितलियों की उड़ाने फजा में है, मसरूफ जुगनुओं की जुबानें दुआ में है, रंगों के जैसे मेले से अर्जो समा में है, इनके वजूद पाक में कोई बात है जरूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर। पहले फजा में खेलती यूं चांदनी न थी, ऐसी महक में डूबी हुई रोशनी न थी, सब्ज़े पे ऐसी नूर की चादर बिछी न थी, किरणों का रंग फैलता जाता है दूर दूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर, वो देखो मुस्कुराते हुए आ गए हुजूर। जज्बो जुनू के होंगे वो रस्ते अजीब से, मिलते हैं ऐसे लम्हे भी कुदसी नसीब से, गुजरेंगे जब वो प्यारे हमारे करीब से, देखेंगे मुस्कुरा के हमारी तरफ जरूर। और इस नज़्म के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इंतखाब सुखन इख्तिताम को पहुँचता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, पैगामात भिजवाने का शुक्रिया। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती हैं, हर तरफ आवाज़ देना है हमारा काम आज, जिसकी फ़ितरत नेक है वो आएगा अंजाम का। इंतखाब सुखन की टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमीज़ाद तो क्या चीज़, फरिश्ते भी तमाम, मधा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने।
انتخاب سخن انتخاب سخن